अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, मकामे तवाज़ो बयान करदा अहादीस से वाज़ेह तौर पर साबित हुआ कि आसमानों से उतरने वाली शख्सियत का नाम ईसा होगा। वो मरियम के बेटे होंगे। उनके जमाने में माल की कसरत होगी। कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। दीन एक हो जाएगा। यहूदियत और नसरानियत खत्म हो जाएगी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं कि अहादीस में ईसा बिन मरियम से मैं मुराद हूं, मगर ख्याल रहे कि मिर्जा जी का नाम ईसा है और ना ही इनकी मां का नाम मरियम है, बल्कि इनका नाम गुलाम अहमद और इनकी मां का नाम चिराग बीबी है। और मिर्जा जी मदीना पाक में नहीं मरे। ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होंगे, लेकिन मिर्जा जैसे नापाक जिस्म को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कैसे कबूल कर सकते हैं? इसलिए इसे कादियान में ही मरना पड़ा। नीज मिर्जा साहब के जमाने में मालो दौलत की कसरत भी नहीं हुई। खुद वो अंग्रेज से चंदा लेते रहे, बल्कि वो अंग्रेज का लगाया हुआ ही एक पौधा थे। आज तक मिर्जाइयों की ये हालत है कि रबूह में देखिए 2 कब्रिस्तान है, एक में पौधे लगे हुए हैं और दूसरा पौधों और फूलों से खाली है। इसमें घास फूस और झाड़ियां नजर आती हैं। जो ज्यादा पैसे दे दे उसे बागीचे वाले कब्रिस्तान में जगह दी जाती है, और जो थोड़े पैसे दे उसे दूसरे में जगह दी जाती है। गोया कब्रें बेचकर वो अब भी अपना गुजारा चला रही हैं। और मिर्जा साहब के जमाने में यहूदियत और नसरानियत को खत्म करके एक दीन इस्लाम में सब लोग आ गए हैं। ऐसा भी नहीं हुआ तो मिर्जा साहब मसीह मऊद कैसे? हयाते ईसा अलैहिस्सलाम का सबूत अइम्मा इकराम से। तमाम सहाबा इकराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा हैं और क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुस्नद में बहुत सी अहादीस दर्ज फरमाई है। एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आकर दावत इस्लाम फैलाएंगे। उनके ज़माने पाक में इस्लाम के सिवा तमाम दीन मिट जाएंगे और शेर ऊंट के साथ, चीता गाय के साथ और भेड़ बकरी के साथ चरेंगे और बच्चे सांप से खेलेंगे और वो उन्हें नुकसान न देगा। मुस्नद अहमद की एक और रिवायत शमूल हिदाया के हवाले से नक्ल की जा चुकी है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके साथ दफन होने की इजाजत तलब की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां 4 कब्रों से ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं। चौथी कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़िक़्ह अकबर में फरमाते हैं, दज्जाल का निकलना, याजूज व माजूज का खुरूज, आफताब का मगरिब से तुलू होना, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना और ये सारी अलामात क़यामत हक है। इमाम मालिक ने कहा, इस हाल में कि लोग खड़े हुए नमाज की तकबीर सुन रहे होंगे कि बादल छाएगा और अचानक ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। अल्लामा ज़रक़ानी मालिकी अपनी किताब कस्तलानी में फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उतरकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर फैसला फरमाएंगे। वो अगरचे उम्मते मोहम्मदिया के खलीफा होंगे, लेकिन साथ नबी भी होंगे, क्योंकि शरीयत के नस्ख से नबूवत ज़ायल नहीं होती। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुत्तबईन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मसले पर तफसीली तौर पर बहसें की हैं कि वो भी ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के कायल हैं। इसी तरह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, अबू दाऊद और तमाम मुहद्दिसीन इकराम का यही अकीदा था। नीज इमाम गजाली, इमाम राजी, इमाम जोजी
اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی اسی کے قائل ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سوائے مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کے اہل علم میں سے کوئی بھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا منکر نظر نہیں آتا۔ معجزات و حیات عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات کا جواب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام کا مرزائیوں نے انکار کیا ہے، اور اس آیت میں یہودیانہ تحریفات کی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے گھر کے نبی اور خود ساختہ مسیل مسیح یعنی مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی کمال نہ تھا، لہذا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان تمام کمالات کا انکار کر دیا۔ اعتراض: پیدا کرنا خدا کی صفت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نیز فرماتا ہے ہمارا رب جس نے ہر چیز کو صورت خلق عطا کی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ خالق صرف رب تعالیٰ ہی ہے، غیر خدا میں یہ صفت ماننا شرک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ ایسے پیدا کرتے ہیں جیسے اللہ پیدا کرتا ہے۔ نیز بتوں کے بارے میں فرماتا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود کھڑے کیے گئے ہیں۔ لہذا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی میں پھونک مار کر پرندے بناتے ہیں تو انہیں خدا ماننا پڑے گا۔ مشرکین بتوں کو خالق مان کر ہی مشرک ہوئے اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو خالق مان کر مرتد۔ اس آیت کے معنی صرف یہ ہے کہ میں تمہارے دلوں کو نور ایمانی سے منور کر دیتا ہوں جس سے وہ پرندہ بن کر راہ الہی طے کرتا ہے، نہ کہ کوئی مٹی کا کھلونا۔ حدیث شریف میں شہداء کے متعلق ہے کہ شہیدوں کی روح سبز چڑیوں کے پیٹ میں رہ کر جنت کی سیر کرتی ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں مر کر دنیا میں لوٹنا قانون قدرت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے شہید شہادت کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا کرتے ہیں مگر ان کی یہ تمنا پوری نہیں کی جاتی کیونکہ قانون کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے کیونکہ مردے اگر اپنی عمر پوری کر کے مرے ہیں تو انہیں دوبارہ عمر کیسے مل سکتی ہے، اور اگر ان کی عمر باقی ہے تو پہلے موت کیوں آ گئی؟ جواب: خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لانا، حیات بخشنا، اور دوسرا معنی ہے بنانا، گڑھنا، اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص تو خلق ہے، وہ بمعنی پیدا کرنے کے ہے۔ شکل صورت بنانا یہ صفت بندوں کو بھی حاصل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کی صورت بنائی، اس کو حیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر اس لیے یہ آپ کا معجزہ ہوا۔ معجزہ ہوتا وہی ہے جو عام عادت کے خلاف ہو اور معجزہ دکھانے والا اللہ کا نبی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جب تو مٹی سے پرندے کسی صورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس شکل و صورت میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ ان آیات سے بخوبی واضح ہوا عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورتی بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے اور کہتے اللہ کے حکم سے اڑ، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے حیات عطا فرماتا تھا۔ جو محمد علی صاحب نے بیان کی کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تخصیص نہیں اور نہ ہی یہ آپ کا معجزہ، کیونکہ دلوں کو نور ایمانی سے انبیاء کرام منور کرتے رہے، بلکہ یہ وصف اولیاء اعظام اور علماء کرام کو بھی حاصل ہے۔ یہ کہنا کہ موت کے بعد زندہ ہونا قانون قدرت کے خلاف ہے تو اس کا جواب بھی واضح ہے کہ معجزہ تو ہے ہی وہ جو عادت کے خلاف ہو۔
یعنی ہلاک شدہ بستیوں کو زندہ کرنا قانون نہیں، البتہ خصوصیات اس کے علاوہ ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال مردہ رکھ کر پھر دوبارہ زندہ فرمایا ہے۔ اے عزیر، اپنے مرے ہوئے گدھے کی خشک ہڈیوں کو دیکھ، ہم انہیں کس طرح سے جمع کر کے گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا پورا واقعہ یوں بیان فرمایا، یعنی رب تعالیٰ نے ان کو پہلے موت دی، پھر ان سب کو زندہ فرمایا۔ نیز قرآن کریم نے بنی اسرائیل سے فرمایا، تم نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے منہ موڑا، یعنی تمہیں دیکھتے ہوئے کڑک نے پکڑ لیا، ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ غرض کے مردے زندہ کرنے کے لیے بے شمار واقعات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دجال لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا۔ اگر ان سب آیات اور احادیث میں مجازی معنی مراد لیا جائے تو پھر قرآن و حدیث ایک تماشا بن کر رہ جائے اور کسی آیت پر اعتماد نہ رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ درس کو سماعت کرتے رہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر درس کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔